اپنے مستشرین و متوسلین کو جن امور کی جانب خاص طور پر متوجہ فرماتے ہیں اور جن میدانوں میں محنت کراتے ہیں ان میں سب سے پہلا میدان اللہ رب العزت والجلال کی محبت سے قلوب کو آباد و سرشار کرنا، اس لیے کہ جب مالک حقیقی کی محبت دل کے اندر گھر کر جاتی ہے تو پھر طاعت کا نور انسان کے دل کے اندر خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضیات پر چلنا آسان ہوتا ہے اور نامرضیات سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے اور اپنی حقیقی اور سچی محبت سے آباد و شاداب کرنا۔ دوسری چیز، رسول خدا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دنیا دین اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں کہ ایمان والا اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و تابعداری اور فرمانبرداری کے لیے وقف کرے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی کامل اطاعت و اتباع اور پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کا مرتبہ اور مقام انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیہ اور مشائخ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کیے بغیر معرفت خداوندی اور نجات کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ کی معرفت کا راستہ ہی پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور اسوہ حسنہ کی اتباع کے ذریعے ممکن ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، اس نعمت عظمیٰ یعنی معرفت خداوندی تک پہنچنا سید الاولین والآخرین کی اتباع ہی سے وابستہ اور جڑا ہوا ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر فلاح و نجات ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ اے انسانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے اطاعت و فرمانبرداری کا رشتہ قائم کرنا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی، اللہ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت خود اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت۔ قال تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے وہ در حقیقت ہماری اطاعت و فرمانبرداری کو انجام دیتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب وحی الہی ہی سے تو ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے آپ کی زبان کھلتی ہے، زبان پر کلمات اور جملے آتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے آپ اعمال کو انجام دیتے ہیں، سب کچھ بذریعہ وحی ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں وہ وحی الہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما آتاکم الرسول
فانتهوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ آپ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے اور اپنی ساری خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع نہ بنائے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل و مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب رکھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ایک ایمان والے کے لیے جہاں اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے، وہیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع اور پیروی بھی ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع کے بغیر اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور باری تعالیٰ کی معرفت کے مقام تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز، مشائخ و بزرگان دین اپنے مسترشدین و متوسلین پر جو محنت کرتے ہیں تو وہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حلقے سے وابستہ لوگ خاص طور پر اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنے والے اور اوصاف حمیدہ سے متصف اور مالا مال کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ذکر و اذکار کرنا، اوراد و مشاغل کا اہتمام کرنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ان نمازوں، روزوں، تلاوت اور ذکر و اذکار کے آثار ہمارے اخلاق سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جذبات اور ہماری سوچ سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ محض نمازوں کی پابندی کر لینا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لینا، روزانہ تلاوت کا معمول بنا لینا کافی نہیں ہے۔ یقیناً ان عبادات کو اہتمام کے ساتھ انجام دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس کو گھمنڈ سے، غرور سے، دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جذبے سے، غیبت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک کرنا ہوگا، تب جا کر اللہ کی فہرست میں کمال ایمان کے حامل لوگوں میں ہم اپنا نام شامل کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی توجہ مشائخ اور بزرگان دین کی اس پہلو پر ہوتی ہے کہ ان کے متوسلین و مسترشدین اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، اور ہر صحابی کے دل کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کی برکت سے آئینہ، مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صوفیہ حضرات جتنے مجاہدیں، ریاضات اور عبادات کرتے ہیں یا ان کا اپنے معتقدین کو درس دیتے ہیں، اس کا اصل مقصد نفس کا تزکیہ اور تطہیر ہے، دل کی صفائی ہے۔ قرآن پاک میں بھی تزکیہ نفس کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں نقل فرمائی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے پروردگار، میری اولاد میں
ایسا رسول بھیجیے جو رسول لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے اندر کا تزکیہ کرے، ان کے باطن کی صفائی کرے، ان کے نفس کو مجلہ اور مصفہ بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ظاہر ہے کہ کسی نبی کی بعثت، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کا اصل مقصد لوگوں کے اندر کا تزکیہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ دل سنور جائے اور دل بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو خدائی آیات سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ لیکن غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہی تھا، کیونکہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کا اصل مقصد تو تزکیہ ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم سے تزکیہ قلب اور تطہیر نفس حاصل نہ ہو تو تعلیم و تعلم، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا سب فضول و بیکار ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی آلود کر دیا۔ چاہے نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، بارہ تسبیح کرتا ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہو، لیکن نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا ہو تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ پتہ چلا کہ تعلیم و تعلم، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد نفس کی صفائی، اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو ایسا بنانا ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کے لیے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنے والا نہ ہو، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا نہ ہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرنے والا۔ تصوف جن رضائل اخلاق سے اپنے اندر کو پاک کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے، یعنی جن روحانی بیماریوں سے اور اندرونی روگ سے انسان کو بچنے کی تلقین تصوف کے ذریعے کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ بدنیتی، ناشکری، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، بددیانتی، بے ایمانی، غیبت، چغلی، بہتان، بدگوئی، بدگمانی، خوشامد، چاپلوسی، بخل و حرص، ظلم، فخر، ریا، نمود، حرام خوری، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن میں قلب کا اور نفس کا اہم دخل ہے۔ ہم اپنے نفس کو اس طرح بنائیں کہ ان تمام روگوں سے، امراض سے اور برائیوں سے پاک ہو جائے، نہ بدنیتی کے شکار ہو، نہ کبر و غرور کے مرتکب ہو، نہ جھوٹ و غیبت کے عادی ہو، نہ چغلی اور حرام خوری ہمارا شیوا ہو، نفسانی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، تو پھر اب اللہ رب العزت والجلال کی زبان میں بشارت کے مستحق ہوں گے قد افلح من زکاها۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اخلاص نیت، ورع و تقوی، دیانت و امانت، عفت و عصمت، رحم و کرم، عدل و انصاف، عفو و درگزر، حلم و بردباری، تواضع و انکساری، سخاوت و ایثار، خوش کلامی و خودداری، استقامت و استغنا، یہ وہ صفات حمیدہ ہیں جنہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہر ایمان والے کو
بالخصوص مشائخ و بزرگان دین کے حلقے سے وابستہ مسترشدین و متوسلین کو کرنی ہی چاہیے۔ اگر ہم بزرگان دین سے منسلک ہونے کے باوجود بھی، خانقاہوں سے جڑنے کے باوجود بھی، تربیتی اور اصلاحی مجلسوں کا حصہ بننے کے باوجود بھی اپنے نفس کو ان رذائل سے پاک کرنے میں کامیاب نہ ہو اور ان اوصاف حمیدہ سے متصف کرنے میں کامیاب نہ ہو تو ہمارا نہ مہینہ لگانا سود مند ہوگا، نہ 10 دن لگانے سود مند ہوگا۔ فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب علاج کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر مرتب اور ظاہر ہوگا۔ غور کیجیے، اگر صرف ارکان اربعہ یعنی 4 اہم عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 اہم عبادات ہیں جن کو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے، اگر ان 4 اہم عبادات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت نے ان 4 عبادات کا بھی اصل مقصد تزکیہ نفس اور تطہیر قلب ہی بتایا۔ نماز کا بھی اصل مقصد دل کی صفائی، روزے کا بھی اصل مقصد دل کی صفائی، زکوٰۃ کا بھی اصل مقصد دل کی صفائی اور حج کا بھی اصل مقصد دل کی صفائی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برے اعمال سے روکتی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی سے اور برے کام سے نہ روکے اس کی نماز کہے جانے کے لائق نہیں۔ وہ نماز ہی کیا کہ جس کے باوجود انسان برائی کا مرتکب ہو اور بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہو۔ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسے رہنے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، مسلمانوں کے اموال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو جس کے ذریعے ان کے اندر کی تطہیر اور تزکیہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واتقوا الشح، زکوٰۃ و صدقات دیا کرو اور نفس کی کنجوسی اور بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بخل و کنجوسی ایسی چیز ہے کہ جس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر ڈالا، جس کے سبب انہوں نے خوریزیاں کی اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان سب چیزوں کا اصل مقصد نفس انسانی کا تزکیہ ہے۔ اور حج کے بارے میں فرمایا گیا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے چاہیے کہ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، نافرمانی اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ان آیات و احادیث سے صاف ظاہر ہوا کہ ارکان اربعہ کا اصل مقصد تزکیہ و تطہیر قلب ہی ہے، اور اسی کا درس حضرات مشائخ و بزرگان دین سے ہے۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی کامل اتباع و پیروی کی فکر و کوشش کرنی ہے۔ اور تیسری چیز، ہمیں اپنے نفس کی صفائی پر محنت کرنی چاہیے، نفسانی امراض سے، روحانی روگوں سے اور اندرونی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، رذائل اخلاق سے بچیں اور اوصاف حمیدہ سے مالا مال ہو۔ ہماری تمام عبادات کا اور اعمال کا مقصود یہی ہے کہ دل اور جذبات اللہ کی مرضی اور منشا کے تابع ہو جائیں۔ باری تعالی ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی اور اوصاف حمیدہ سے متصف اور مالا مال کرنے کی توفیق
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.